السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میث نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 16 مئی 2026 اور جو میں نے کہانی پنکی کی آپ کو سامنے بتائی تھی اور میں ہر چینل پہ میں نے کہا یہ کوئی ڈرامہ اور ہے. باقی لوگوں نے تو بعد میں شروع کی باتیں، ذرا میں آج آپ کے سامنے وہ رکھ دوں گا. اور بھارت میں پیٹرولیم کی قیمتیں اور پاکستان کے اندر پیٹرولیم کی قیمتیں موازنہ میں نے درخواست دائر کی اور یہ سارا کچھ سامنے رکھا ہے عدالت کے سامنے، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا. دوسرا جو اہم معاملہ یہ ہے وہ میں نے اٹھایا ہے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل PMDC، جو ہمارے بچے نوجوان جو ہیں وہ پرائیویٹ کالجز میں پڑھتے ہیں، جو فیس اناؤنس کی ہے اس کے علاوہ پیسے لیے جا رہے ہیں. اچھا، اس پہ بڑی جنگ اور جدوجہد تھی. کریڈٹ دیتا ہوں جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب کا کہ ان کے دور میں اس معاملے کو بڑا سیریسلی ٹیک اپ کیا. انہوں نے بڑے احسان ہیں جسٹس ثاقب نثار صاحب کی. ہمیں تو پتہ ہے نا مفاد عامہ میں جتنا اس انسان نے کام کیا، دن رات کام کیا. اور یہ تو ایک سیاسی کیسوں میں بنا کر ان کی ذات کو حرف تنقید بنایا گیا، لیکن انہوں نے 1,10,000 کے قریب عوامی مسائل کو ٹیک اپ کیا اور اس کے نتائج بھی بڑے پازیٹیو ہیں. اور یہ سچ ہے بھائی، میں چیلنج کرتا ہوں کسی کو بھی آ جائیں اور اگر قبو آ جائیں اس پہ بحث کر لیتے ہیں. اس پہ آپ جتنے زبردست کام، یعنی یہ پرائیویٹ سکولز کا آپ غور کریں وہ کس طرح سے فیسیں بڑھانا، اربوں روپے کی آمدن ہے. یہاں پر کئی ایسے سکولز ہیں جن کی آمدن اربوں روپیہ ہے تعلیم کے شعبے کے اندر. تو یہ تو انہی کے دور میں پرائیویٹ، یعنی اگر دیکھا جائے فیسوں اپنا میڈیکل ہسپتالوں کے اندر جو خرچے وغیرہ اس کے حوالے سے وہ میٹر انہوں نے ٹیک اپ کیا. انہوں نے عوامی مسائل میں بہت کام کیا ہے. ان کے پاس کہاں ایسا. اور کئی کہتے ہیں کہ جناب وہ جوڈیشل ایکٹیویزم نے بڑا نقصان. مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 2-2.5 سال سے جو جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں ہو رہی، تو حال دیکھ لیں آپ. کوئی پوچھنے والا ہے کسی کو؟ یہاں پر CCTV نے بندے مار دیے. یہاں پر آتا ہے ٹھیلے وغیرہ اٹھا کر لے جاتا ہے. ابھی آپ کے سامنے یہ اگلی کہانی جو میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں اپنا، جس پہ میں نے ذکر کرنا ہے اور بڑا ضروری ہے، وہ انمول اور پنکی کا. وہ تو کھل کے بول پڑی ہے جج کے سامنے. اس نے کہا ہے جی بھائی یہ دباؤ جلا جاتا تھا کہ وہ بنی گالا کے ایک شخص کا نام لے اور بصورت دیگر اس کے اہل خانہ کو، یعنی آپ اندازہ لگائیں نا. اور پھر وہ نام صاحب جتنے لال کر وہ شو کیے گئے جو پاکستان تحریک انصاف سے تھوڑا سا پیار محبت رکھتے تھے، ان کو نام لے کر وہ لانے کی کوشش کی گئی. اور اس نے بڑا واضح طور پر دعویٰ کیا اور اس کی اس بات میں کئی حد تک صداقت ہوگی. اس نے کہا 22 روز قبل لاہور سے حراست میں لیا اور بعد ایک گھر منتقل کیا جہاں پہلے سے منشیات موجود تھیں. اور یہ بیان دلوانا چاہتی تھی کہ اسلام آباد میں منشیات کی سپلائی کرتی رہی ہے. اور عدالت میں موقف اختیار کیا گیا. اسے وہ کراچی کی رہائشی ہونے کے باوجود لاہور سے گرفتار کیا گیا، پھر کئی دن تک غائب رکھا گیا اور اب اس پر مخصوص دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ بیان ڈالا جائے. اب یہ سارا کچھا چٹا ننگا ہو گیا ہے. عمران خان کے قریب کتنی کوششیں کی، کتنی کاوشیں کی، یہ حالت رہی ہے. اور منشیات اور ان کے لوگوں کی ری ایبلیٹیشن کے لیے جسٹس ثاقب نثار صاحب کے دور میں کام ہوا ہے. یہاں تو آپ اندازہ لگائیں، پنجاب کے اندر کیا ہے، یہاں عمارت میں آگ لگتی ہے لوگ مر جاتے ہیں، گٹر کا ڈھکن کھلتی ہے لوگ مر جاتے ہیں، اپنا بلڈنگوں میں آگ آ گئی. پھر آپ ذرا غور تو کریں کتوں کے کاٹنے سے پچھلے دنوں سے کتنے لوگ ہیں جو مر گئے ہیں. آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. لیکن یہ ایک کمال ہے. اور آج بھی دیکھیں عدالتیں اگر آزادی سے کام کریں گی تو یہاں ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اور اس سوال ایک شخص 3 سالوں سے حراست میں ہے، تو یار ان کی نیندیں آرام کی ہوئی ہیں. انہیں سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے، کیا باتیں کہنی ہیں. یہ سورا ظلم اور زیادتی جو ہے نا وہ لے کر جاتے ہیں جی. جھوٹے مقدمات سامنے، سارے کے سارے جھوٹے مقدمات ہیں، نیست و نابود ہو جائیں گے. جنہوں نے بنائے ہیں کوئی ذات تو پوچھے گی نا ان کو. دنیا میں نہ صحیح لیکن آخرت میں تو احتساب ہو کے ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور ہم سب میں تو پہلے دن سے یہ جھوٹے مقدمے سمجھتا ہوں. وہ شک و شبے کی گنجائش تو میں تو اس میں دیکھتا بھی نہیں ہوں. میں آپ کو بتا رہا، میں نہیں دیکھتا اس میں شک و شبے کی گنجائش. بڑی وضاحت کے ساتھ میں بتاتا چلا ہوں. آگے چلتے ہیں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کے حوالے سے. یہ بھی جسٹس ثاقب نثار صاحب کا میں جو بار بار ذکر کرتا ہوں اور اس میں نے آپ کے سامنے بہت سی چیزیں رکھی ہیں. سارا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ماحول کو بہتر کرنے کے حوالے سے. اسکولوں کی فیسوں کا میں یہ ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں. مقصد یہ ہے. اور یہاں اب کیا ہو رہا ہے، یہاں فیسیں جتنی آفیشیل دی ہیں وہ اپنا کے چکر میں، کوئی جناب ایڈ کے چکر میں، کوئی اور چکر میں، کوئی ٹیبل کے نیچے پیسے وصول کر کے داخلے دیے جا رہے ہیں. یعنی ایک تو میڈیکل ایجوکیشن کا آپ نے جو نظام تھا وہ تباہ و برباد کر دیا. اوپر یہ
کہ نالائق لوگوں کو لے کر پیسے لے کر داخلے. میں بہت سی چیزیں جانتا ہوں اس حوالے سے. میں نام نہیں لیتا کسی کالج کا. اور آج بھی اگر آپ کمیشن بنائیں, جوڈیشل کمیشن بنائیں, ایک ایک بندے کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا, بے نقاب ہو جائیں گے یہ سارے لوگ. اب یہاں لوگوں نے مجھے بڑی شکایات کی کہ ایگزیکٹ جو فیس ہے وہ فیسیں نہیں, یعنی مثال کے طور پر دو جگہ کوشش کی, اب ایک جگہ داخلہ نہیں ٹھیک ہے نا جی, تو ریفنڈ کے لیے کہا, وہ پیسے بھی لے لیے, داخلہ بھی ہو گئی. وہ تو پیسے آپ نے اس لیے لی نا جو وہ رکھنے تھے آپ نے, کہ وہ سیٹ خالی ہوگی. اب لیکن اب یہاں پوچھنے والا پاکستان میڈیکل ڈینٹل اور اس کے لیے جس طرح سے کھلواڑ ہو رہا ہے, جس طرح سے پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل اس معاملے کو لے کر جا رہی ہے, جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے, منیر احمد ایڈوکیٹ کی طرف سے, اور اعجاز شفیع ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, ان کی طرف سے یہ معاملہ ڈالا ہے. اور پیر والے دن انشاءاللہ العزیز سماعت ہونی ہے. پیر والے دن کوشش کریں گے کہ یہ ساری چیزیں تو میں عدالت کے سامنے رکھ چکا ہوں نا, تو اس لیے عدالت کے سامنے وہ ساری چیزیں بیان بھی کرنا میرا کام یہی ہے. میرا تو کام یہی ہے, اور میں تو ہمیشہ اسی چیزوں کو اسی طرح سے لے کر چلوں گا. اور ہم حق اور سچ کی جنگ لڑ رہے ہیں. اب دیکھ کس کے پاس آتی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. اور اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو جو ہے نا عوامی استحصال قرارداد میں پرانا دیکھیں بجائے 117 روپے جتنی بھی آپ لگا رہے ہیں, اور ابھی آپ کے سامنے پوری دنیا کا نظام آپ کے سامنے 5 روپے نمک میں زیرے کے برابر کیا کم کیا آپ نے. یعنی آپ دیکھیں نا, باقی دنیا بھی تو اس طرح کی لیوی لگا سکتی تھی, انہوں نے نہیں لگائی. کیوں؟ ان کا ٹیکسیشن کا نظام بہتر ہے, آپ نالائق ہی ہے, اور آپ کا یہی ہے. ٹھیک ہے نا جی, 410 روپے لیٹر بھی مجبور ہیں, اور حکومت کو حقیقی ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے. عالمی انڈی میں قیمتوں کی کمی کا فائدہ پاکستانی عوام کو تو دیا ہی نہیں گیا. ٹھیک ہے نا جی. اور میں نے اس درخواست میں جو ہے نا یہ سارا جو نظام لے کر آؤں گا, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا سب سے زیادہ بوجھ غریب اور متوسط طبقے کو پڑ رہا ہے. موٹر سائیکل استعمال کرنے والے اگر دیکھا جائے ہزاروں روپے اضافی جو ہے نا پی ڈی ایل دے رہے ہیں. کس بات کے لیے؟ ان کی تو بھائی ان کی تو یعنی 6 لاکھ روپے کی اگر آمدن ہے جس پہ ٹیکس لگنا, اگر آمدن ہی نہیں ہے, جب ٹیکس نہیں لگنا, یعنی یہ ایک ریلیف ہے جو دیا جاتا ہے, لیکن آپ انڈائریکٹ طریقے سے پیسے وصول کر رہے ہوں. اور مہنگائی میں آپ کو پتا مسلسل اضافہ, مہنگائی پکڑی نہیں جا رہی. اب جہاں مہنگائی آپ لے کے چلے گئے, آپ کا خیال ہے نیچے آ جائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نیچے آنے کا تو خواب ہے نا ایک, تو خواب آپ دیکھتے رہے, خواب دیکھنے سے کوئی روک تو نہیں سکتا. لیکن اب یہ کہ اس سے نظام ٹھیک ہو جائے گا, میں نہیں اتفاق کرنے کے لیے تیار اس حوالے سے. ٹھیک ہے نا جی. اب یہاں جو دائر درخواست ہے غیر شفاف نظام کو, میں تو ہمیشہ چیلنج کرتا ہوں. ہر دفعہ میں ڈیٹا جو ہے وہ میں لاتا ہوں, متفرق درخواستیں میں ڈالتا ہوں, تاکہ ریکارڈ اسٹریٹ رہے بتانے کے لیے ایک ایک چیز, ایک ایک لمحہ. ہمیں ہے حکم اعضاء یار, ہمارا تو کام یہی ہے کہ ہم چیزیں ساری سامنے رکھیں. اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے بارے میں ابھی تک انیشل ڈیسیجن نہیں آ سکا. میں تو بڑے عرصے سے چیلنج کیا ہوا اس کو, اور وہ اختیار وزیر اعظم کا نہیں ہے, نہ اوگرا کا ہے, نہ یہ پارلیمان کا اختیار ہے کہ کتنا مقرر کرنا ہے. جتنا مقرر کرنا ہے وہ پارلیمان نے کرنا ہے. اس کو اٹھا کے 60 سے 160 پہ لے جائیں, یا 117 پہ لے جائیں, یا نیچے لے جائیں, جو مرضی آپ کریں, یہ اختیار نہیں ہے. میں وزیر اعظم کا ہے, نہ اوگرا کا, نہ کسی اور کا ہے. اب اس پہ بھی میں فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں کہ انٹرم فیصلہ کیا آتا ہے, اور شفاف نظام بنانے کا. اور میں بار بار مانگ رہا ہوں, بتائیں میکنزم کیا قیمتیں مقرر کرنے کا. ان کے پاس ہے ہی نہیں. ہائی کورٹ نے مانگا ہوا, ہائی کورٹ نے بار بار مانگا ہے, نہیں دیا انہوں نے. وہ میکنزم بار بار مانگا ہے. تو یہ دیکھیں یار یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں جو میں تذکرہ اور میں ذکر کرتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. اور اور یہاں دیکھیں عمران خان صاحب کے دور میں جب یہ تھا نا, تو سیلز ٹیکس وہ نیچے لے آیا تھا, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بڑھا دی تھی, عوام کو وہاں ریلیف دیا. عمران خان کے دور میں پیٹرولیم کی ٹیم تھی. میں تو دیکھیے میں ہر دور میں چیلنج کرتا رہا ہوں. یہ فرق تھا کہ ان کے دور میں میرے کو نوٹس جاتے تھے, اسی سے مسائل حل ہو جاتے تھے. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف, عادل بازیائی کے اکاؤنٹ, یعنی پہلے ابنائے ہرمز کی بندش کے بعد سبب جو ہے نا انڈیا میں صرف 3% قیمتوں میں اضافہ ہوا, اور وہ بھی 2 دن پہلے. اور حالانکہ آپ کو یاد رکھیے گا انڈیا کے جہاز ابنائے ہرمز سے گزر نہیں سکتے, اور پاکستان میں 55% ہوئی زیادہ اگر دیکھا جائے, جتنی بھی بڑی ہیں بہت زیادہ بڑی ہیں. اور ہمارے جہاز تو ابنائے ہرمز سے گزر بھی رہے ہیں, ہمیں تو تسہیل بھی ہو رہی ہے, ہمیں آ بھی رہا ہے. اور اب کوئی پوچھتے رہو صحیح نا کہ فائدہ اور نقصان کیا ہے اس حوالے سے. یعنی جن ملکوں کے یہی نکلے وہ اپنی عوام کو ریلیف دے رہے, اور ہم ریلیف نہیں دے سکے. اب یہ بڑی بات ہے. اور آخر میں جو ہے نا قاسم سوری صاحب جو ہے ہمارے بڑے دوست ہیں, میں بڑا پیار کرتا ہوں ان کے ساتھ. انہیں عادل بازیائی کے حق میں بول پڑے. انہوں نے کہا شاندار نوجوان ہے, عمران خان اور تحریک انصاف کا وفادار ہے. 2011 میں ہم نے نیٹو سپلائی بند کرنے کے لیے کوئٹہ میں دنا, یہ نوجوان ہمارے ساتھ تھا. ڈی سی کوئٹہ کی گرل فرینڈ کو انٹرویو نہیں دیا تو پلازا گرانے کا انکشاف ڈی سی نے خود کیا ہے. آپ سمجھ نہیں ہیں اس بات کو. اور پاکستان کی ایک بیوروکریسی کی حالات, یا اسی طرح سے یار یہاں کیا ہے, میں بہت سے آپ آ جائیں یا
پنجاب کے اندر دیکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے جو حالات اور واقعات ہیں. ایک ایک چیز اور کہانی جو ہے نا وہ ریکارڈ پہ آ چکی ہے جناب. ریکارڈ سیدھا اور صاف ہے, چہرے بے نقاب ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.